کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی جگہ کو نہیں بھر سکتا۔ دلوں میں جگہیں بھی فنگر پرنٹس کی طرح ہوتی ہیں جو کبھی کسی سے میچ نہیں ہوتیں۔ پوری دنیا کی معذرتیں ملا کر بھی ایسے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتیں جسے اس کے پسندیدہ شخص نے مایوس کیا ہو۔ جن کی یادوں سے دل دھڑکتے ہوں وہ دوست کبھی بھی بھلائے نہیں جاتے۔ زندگی تو وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ ایک شخص جس کو دکھ میں کسی نے گلے نہ لگایا ہو وہ سکھ میں بھی لوگوں کے گلے لگنے کی تمنا نہیں رکھتا۔ خوب جی بھر کے دوسروں کا ظرف اور ضبط آزمائیں، پھر جب وہ پھٹ پڑے تو اسے کہیں کہ تم میں تو برداشت ہی نہیں۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کا احتیاط سے چناؤ کئی دلوں کو کھول اور کئی زبانوں کو بند کر سکتا ہے۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ الفاظ میں کہاں آتی ہے کیفیت دل کی، محسوس جو ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔ منزلیں نہ بھی ملیں تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ زندگی میں ایک خوفناک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کبھی نہیں جانتے کہ لوگوں کے حقیقی ارادے آپ کے لیے کیا ہیں۔ اگر ہم ہر مسکراہٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ حق بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ہر آنسو کا شکوہ اللہ سے کریں۔ محبت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفرت اور غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں جیتی بازی پلٹ سکتے ہیں۔ وقت تجربہ تو دیتا ہے لیکن معصومیت چھین لیتا ہے۔ پیسوں سے آپ ہر چیز خرید سکتے ہو سوائے تین چیزوں کے: زندگی، صحت اور خوشیاں۔ اپنے دل اللہ کی محبت سے سرشار کر لو، وہی ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، اس سے بڑھ کر تمہیں کوئی نہیں چاہ سکتا۔ دکھ ملے ہیں چلے ہمت کریں جینے کی، کن فیکن کا مالک بیٹھا ہے نا۔ پا لینے کی بے چینی اور کھو دینے کا ڈر، بس اتنا ہی ہے زندگی کا سفر۔ پرسکون زندگی کا راز، محدود تعلقات، محدود توقعات اور محدود خواہشات۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، جبکہ اصل میں وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ہم دونوں ہر ایک مشکل کا سامنا مل کر کر لیں گے۔ والدین کی دولت سے خریدی گئی خوشیاں ہی خوشی دیتی ہیں۔ اپنی کمائی سے تو انسان ضروریات پوری کرتے ہوئے بھی بار بار سوچتا ہے، مرنے سے کون سے دکھ ختم ہو جائیں گے، وہاں بھی پوچھی جائے گی وجہ زندگی برباد کرنے کی۔ بات جب بھی بگڑی لفظوں پر بگڑی، غالب کاش ہم بے زباں ہوتے۔ جب تک تم زندہ ہو اپنے خوابوں کو مرنے نہ دو، کیونکہ خواب امیدوں کا چراغ ہوتے ہیں۔ دوست وہ بناؤ جس کی جیب خالی ہو مگر اس کا ضمیر محفوظ ہو۔ ہر وقت لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج پر تنقید نہ کیا کریں، کبھی کبھار اپنے رویوں پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ جنہیں چن لیا جائے ان پہ تبصرے نہیں کیے جاتے، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ یقین جب اللہ کی ذات پر ہو تو ٹوٹے ہوئے دل ہارا نہیں کرتے، قسمت کا لکھا اگر کن ہو تو معجزے ہوا کرتے ہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے دوست زندگی بدل دیتے ہیں، جبکہ اگر اچھا ہم سفر ہو اور احکام خدا کا پابند ہو تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ نئی مہک کے تعاقب میں مجھ کو بھول گیا وہ شخص میں نے جسے خوشبوؤں میں تولا تھا۔ جوابات اور توجہ چائے قہوے کی مانند ہوتے ہیں، کسی کو بھی ٹھنڈے پسند نہیں ہوتے۔ دلوں میں جھانک کر دیکھنا تو دور کی بات ہے،
یہاں تو لوگ واٹس ایپ اسٹیٹس بھی اپنے مطلب کے دیکھتے ہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہیں۔ ڈھونڈو گے تو سکون خود میں ہے، دوسروں میں تو صرف الجھنیں ملیں گی۔ خود غرض رشتوں سے زیادہ مجھے اپنی ذات کی تنہائی عزیز ہے۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں ہوتی، وہ اپنے جیسوں میں جا کر ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں مخلص ہو کے چلیں۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے، کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ بے مقصد اور بلا وجہ کے تنازعوں سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں، بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ زبان وہ ہتھیار ہے جس کو انسان غصے میں استعمال کرنے سے مضبوط رشتوں میں بھی دراڑیں ڈال لیتا ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔